امریکہ اور یورپ کی بھی اتنی تیز نہیں دیکھی جو انہوں نے کر دیا۔ 1:50 پر وہ پہلگام کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور 2:20 تک وہ واقعہ جاری رہتا، اور 2:30 پر پاکستان کے خلاف وہ 25-30 آدمیوں کے قتل کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا، جبکہ موقع پر پولیس 1.5 گھنٹے تک پہنچی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور جب بھی بی جے پی کی حکومت ہوتی ہے، یہ 8واں 9واں واقعہ گجرات سے لے کے اب تک ہمیشہ دہشت گردی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو مارتے ہیں۔ اگر اتنے ہی عقل مند ہیں تو اتنے 8-9 واقعات ہوئے، پٹھان کوٹ فلانا فلانا بمبئی، اس میں کوئی ایک ملزم انہوں نے آج تک پکڑا نہیں پکڑا۔ مودی اور اس کی جماعت مذہب کے نام پر لوگوں کو اکسا کر، مسلمانوں کے خلاف اکسا کر ہمیشہ یہ سازش کرتے رہے اور الزام پاکستان پر لگاتے رہے۔ ہم نے 80,000 جانیں قربان کی، ہمارے 2-2.5 لاکھ خاندانوں کو دہشت گردی کے نقصانات برداشت کرنے پڑے، ہماری اکنامک حالات اس دہشت گردی کی وجہ سے برے حالت کا شکار ہوئے، ہم نے بغضا پریکٹیکلی، لیکن انہیں شاید یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ بار بار ہماری لیڈرشپ خون خرابے سے بچنے کے لیے کوشش کرتی تھی کہ اسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن جب ہمارے سر پہ مجبوری سے تھوپ دی جائے تو وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، مولا علی کے جانشین ہیں، حضرت عمر خطاب کے جانشین ہیں، سعد بن وقاص کے جانشین ہیں، نصرت بن شافین کے جانشین ہیں، صلاح الدین ایوبی کے جانشین ہیں، ہم سرور بٹی نشان حیدر کے جانشین ہیں، ہم میجر شبیر شہید کے جانشین ہیں، ہم راجہ عبدالعزیز بٹی میجر شہید کے جانشین ہیں۔ اور میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلا نشان حیدر اور دو نشان حیدروں کی دھرتی سے جناب اسپیکر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلا نشان حیدر بھی اس وطن کی مٹی کے لیے میری برادری، میرے حلقے تحصیل گجر خان میں کیپٹن سرور شہید کے ذریعے آیا۔ شاید ہی کوئی قبرستان خالی ہو جہاں کسی قبر کے سرانے آپ کو پاکستان کا جھنڈا ہر ہفتے، ہر 15-20 دن بعد ہم دہشت گردی کی نظر ہو کر جوان بچے فورسز میں قربان کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں رہا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شرشریاں پٹاخے چھوڑ کے ہم پاکستان کو ڈرا لیں گے۔ انہوں نے اپنی تعداد کی وجہ سے، اپنی فائنانس کی وجہ سے اور اپنے ان دمی جہازوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہم پر فوقیت دیتے تھے، لیکن ہمارے جذبے نے، ہماری فورسز کی قوت ارادی نے، قوت ایمانی نے انہیں بتایا، اور ہم کہتے تھے کہ جب ہماری طرف سے کچھ ہوگا تو دنیا دیکھے گی۔ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ عظیم قائد بپھر گیا تو وطن کی ساری فضا لڑے گی، یہ پاک دھرتی کا عزم ہے، جفا گروں سے وفا لڑے گی، کوئی تو کافر سرش دشمنوں کو یہ حقیقت بتائے شوکت، نشان حیدروں کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا لڑے گی۔ یہ لڑنا ان کا کام نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے 1400 سال سے لے کے آج تک، اور یہ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوا۔ یہ غزوہ ہند ہونا ہے، اور اس خطے میں پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس نے اپنا حق ادا کر رہا ہے، اس کے بیٹوں میں وہ عزم موجود ہے۔ ادھر میزائل گرتا ہے، ادھر پاکستان کے نوجوان بچے ان اداروں کے باہر کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دنیا میں تو دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ اس قوم میں خوف نہیں ہے۔ خوف کیوں ہو؟ جتنا وہ زندگی کو عزیز سمجھتے ہیں اتنا ہم موت کو عزیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے موت شہادت ہے، ہم بھوکے رہے تو روزہ ہے، ڈٹ کے کھائے تو عید ہے، زندہ رہے تو غازی ہے، موت ہو تو شہادت ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی میں بتا دوں کہ اس حملے کے بعد